چونکہ شہادت کے دن گزرے ہیں 25 شوال اور 15 شوال، یہ دونوں تاریخیں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام کی شہادت کی تاریخیں، مناسب یہ ہے کہ امام کی شہادت کو بھی کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صحیح ہے کہ امام نے جو زندگی گزاری وہ باقی اماموں کی بنسبت آزاد فضا کے اندر اپنی روایتیں، اپنی احادیث بیان کرنے کا زیادہ موقع ملا، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ منصور دوانقی نے اپنے گھر کے اندر بلایا، اپنے دربار میں بلایا، کئی مرتبہ تلوار نکالی، امام کے اوپر چلانے کی کوشش کی، اور کچھ واقعات کا تذکرہ میں گزشتہ گفتگو کے اندر بھی کر چکا ہوں۔ حتیٰ ایک مرتبہ وقت یہ آیا کہ امام کے گھر پر آگ لگا دی، امام کے گھر کو رات میں جلا دیا گیا۔ امام دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اپنے اہل و عیال کو گھر سے باہر نکالا۔ اگلا دن جب آیا تو راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت پہنچا، امام گریہ فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مولا صحیح ہے، آپ کے اوپر بہت ستم ہوا، رات آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، آپ کو بے دردی کے ساتھ باہر نکالا گیا، آپ اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہمارا گریہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کے جلنے سے مجھے خیموں کا جلنا یاد آ گیا۔ میں تو جب گھر سے نکلا تھا تو میرے گھر کی عورتیں پورے حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، میرے بچے جب گھر سے باہر نکلے تو انہیں خوف نہیں تھا کہ کوئی کھڑا ہے جو انہیں تماچے لگائے گا۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے گھر سے باہر نکل کے اپنے بابا کے کٹے سر کو تو نہیں دیکھا، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، عاشور کے جیسا تو کوئی دن نہیں ہے کہ جب شام غریبہ سید سجاد خیمے سے باہر آتے ہیں تو اپنے بابا کے کٹے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھتے ہیں۔ فاطمہ اور علی کی بیٹیاں جب خیمے سے باہر آتی ہے، جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ان کے پردے کا اتنا خیال رکھا گیا، انہیں ظالموں کے بلوے میں بے مخنہ و چادر کر دیا گیا، اور جب حسین کی بیٹیاں باہر نکلی تو وہ باپ کہ جس کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا ہے اور کٹے سر کا لاشا زمین کربلا پر موجود ہے، یہ بچی باہر نکلتی ہے اپنے بابا کے سینے سے لپٹنے کے لیے، مگر ظالم آگے بڑھتے تھے، سکینہ کو تماچے لگاتے۔ میں وہ کیسے منظر فراموش کروں، وہ منظر فراموش نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ سید آقا امام صادق علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے شعراء کو یہ کہا کہ سرکار سید الشہداء کی مرثیہ خوانی کرو، مرثیہ خوانی ہوئی، امام نے بہت گریہ کیا۔ کئی ایسی مجالس ہوتی جس میں امام شرکت فرمایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ مرثیہ خوانی کے وقت امام گریہ کر رہے تھے، ایک کنیز نے اپنا چھوٹا سا بچہ امام کی گود میں دیا، جیسے ہی گود میں بچہ آیا امام نے داڑھے مار کر رونا شروع کیا، گریہ بہت بڑھ گیا، گویا امام بتانا چاہ رہے تھے اس بچے سے کوئی کم تو نہ تھا، حسین کا بچہ علی اصغر، اس بچے سے کم پیارا تو نہ تھا علی اصغر، اسے کیوں 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طریقے سے نہر کیا گیا۔ ان آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے، ان آوازوں کو بلند کرے۔ چھٹے امام ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر شریک ہوئے، اگلا دن آیا، امام نے سوال کیا مجلس رکھوانے والے سے، تجھے معلوم ہے کہ کل میں بھی آیا تھا تیری مجلس میں؟ کہا کہ مولا اگر آپ تشریف لائے تھے تو ہمیں بتاتے، ہم آپ کو صدر محفل میں بٹھاتے، آگے آ کر بٹھاتے، ممبر کے قریب بٹھاتے، آپ کو ممبر دیتے، آپ ذکر کرتے۔ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اس مجلس کے اندر جب میں آنا چاہتا تھا تو جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی تھی وہاں میں نے کچھ ایسی ہستیوں کو دیکھا جس کے بعد میں نے جرت نہ کی کہ مجلس کے اندر آؤں، میں وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔
چھٹے سرکار نے اس طریقے سے غم حسین کو یاد رکھا ہے، مولا حسین کے غم کو اس طریقے سے منایا ہے۔ میں بس اتنا ہی سی بات کروں گا اور پھر بس ختم مجلس کروں۔ مولا آپ کے گھر کو بھی جلایا گیا، مولا حسین کے خیموں کو بھی جلایا گیا، لیکن ایک اور دروازہ وہ ہے جسے جلایا گیا، وہ کسی اور کا در نہیں، وہ رسول کی بیٹی کا دروازہ تھا۔ فاطمہ زہرا کے دروازے کو بھی جلایا گیا، مگر اتنا فرق تھا، جب آپ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا تو کسی گھر کی خاتون پر ہاتھ بلند نہ کیا گیا، مگر فاطمہ زہرا کے دروازے کو جب جلایا گیا، ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرا، منہ سے شہید ہو گئے، دوسری طرف سے ظالم آگے بڑھا، ایک تماچا فاطمہ۔ مصائب کے یہ جملے غالباً شیخ شوستری نے اپنے مجلس کے اندر پڑھے، کہتے ہیں جیسے ہی وہ تماچا لگنا تھا، ایک آنکھ سے فاطمہ زہرا کو خون جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں مجلس کے اندر ایک بڑا شیخ کھڑا ہوا، نہیں معلوم وہ کون سا شیخ تھا، کہتا ہے ہماری جدہ کا تذکرہ کرنا ہے تو صحیح تذکرہ کرو، صرف ایک آنکھ سے بنت رسول کی خون جاری نہ ہوا، دونوں آنکھوں سے خون جاری ہوا، ایک طرف تماچا لگا تو خون جاری ہوا، اور دوسری طرف جب یہ سر میخ سے ٹکرایا، وہ میخ فاطمہ زہرا کو پیوست ہوئی۔ فاطمہ زہرا کو دونوں طرف سے آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اے مولا صادق، جب آپ کے گھر کو جلایا گیا تو جلانے کے بعد آپ کی گردن میں رسی نہ باندھ دی گئی، مگر ہائے حیدر کرار، ہائے فاتح خیبر و خندق، بنت رسول کے جب گھر کو جلایا گیا تو حیدر کرار کی گردن میں رسی بھی باندھ۔ پالنے والے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اناس و گرمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے رزق حلال عطا فرما، جو کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، چاہے جسمانی مرض ہو چاہے روحانی مرض ہو، پروردگار ان تمام امراض سے نجات عطا فرما، پالنے والے ہم سب کو 4 دم معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام حسر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔